السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلوایا، اور وہ بوڑھا باپ راستے میں دل میں کچھ اشعار کہتا ہوا آیا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس باپ بیٹے کا معاملہ بعد میں سنیے گا، اس باپ بیٹے کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے اس سے وہ اشعار سنے جو یہ کہتا ہوا آیا ہے۔ جب اس بوڑھے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار سنائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ تر ہو گئی۔ اب بتاؤ اس واقعے میں اور اس میں کون سی ایسی بات تھی جنہیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے؟ تو حدیث پاک کا ترجمہ ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے بوڑھے باپ کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھے پوچھتا نہیں اور مجھ سے مال لے کر خرچ کر دیتا ہے۔ کیا کہا؟ میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں، بغیر پوچھے میرا مال لے لیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے۔ تو اس کے باپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلوائے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، میری شکایت کی ہے، تو دل میں بہت رنجیدہ ہوا۔ اب بتاؤ کوئی باپ اپنے بیٹے کا پیسہ لے لے گا، لینے کے بعد جب وہ جا کر کسی بستی کے ذمہ دار کو شکایت کرے گا، پنچایت میں بولے گا، لوگوں کو بتائے گا، تو اس کا باپ جب سنے گا اس کے دل میں خوشی ہوگی یا رنجیدگی ہوگی؟ دل میں غم ہوا کہ میرا بیٹا ہو کر میری شکایت کر رہا ہے جب میں اس کا مال لیا۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ باپ تھا، غریب تھا، اس کے پاس مال و دولت نہیں تھا، بیٹا اپنا تھا، اس لیے اس کی جیب سے پیسہ نکال دیا، اس لیے اس کا اپنا بیٹا ہے، ہر چیز جو چیز بیٹے کا ہے سب کچھ باپ کا ہے۔ پیدا تو ہوا نا، باپ کی خدمت کا حق ہے، تو باپ بیٹا سمجھ کر اس کے پاس سے پیسہ لے لیا، اس کو پوچھے بغیر لے لیا، تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ میری بات کو لے کر میرا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ تو جب باپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوا اور انتہائی دکھی ہوا، اور اسی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ کیونکہ عرب کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، عرب کے زمانے میں لوگ اشعار بولتے تھے بہت اچھا، تو راستے میں دل میں کچھ اشعار پڑھتے ہوئے پہنچا۔ ادھر دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے اس سے وہ اشعار سنے جو یہ دل میں کہتا ہوا آ رہا تھا، جو یہ دل میں کہتا ہوا آ رہا تھا راستے میں۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بوڑھے باپ سے، فرمایا کہ تمہارا معاملہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سناؤ جو تم دل میں کہتے ہوئے آ رہے تھے۔ وآخر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ سن کر رونے لگا۔ جو اشعار ابھی وہ کیوں روا؟ اس کے آنکھوں میں آنسو اس وجہ سے آئے کہ جو اشعار ابھی میرے زبان سے بھی ادا نہیں ہوئے، جو اشعار ابھی میں بولا بھی نہیں اور میرے کانوں نے بھی نہیں سنے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے اس کو سن بھی لیا اور آپ کو بتلا بھی دیا، اور وہ اشعار کے اندر کون سی ایسی بات تھی جن کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ اور ایک چیز سوچنے کا ہے کہ وہ بوڑھا باپ کتنی دکھی دل کے ساتھ رنجیدہ غمگین ہو کر وہ باتوں کو بنایا ہوگا، وہ اشعار کو جوڑا ہوگا اپنے دل کے اندر۔ وہ کیا بولتا ہے، اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن اسی وقت سے شروع ہو گئے۔ یہ اشعار کا شروعات ہے۔ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا تھا اسی وقت سے اگر دل کے کانوں سے اگر ان باتوں کو سنا جائے تو آنکھوں میں آنسو کو روک نہیں پاؤ گے۔ اتنی غمگین بات ہے۔ فرمایا، اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن اسی وقت سے شروع ہو گئے تھے۔ تم روتے تھے تو ہم سو نہیں سکتے تھے، تم کھاتے نہیں تھے تو ہم بھی کھا نہیں سکتے تھے،
تم بیمار ہو جاتے تو ہم اس طبیب کے پاس جاتے، ہم اس طبیب کے پاس جاتے۔ کیوں جاتے تھے؟ ماں باپ جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ماں باپ لے کر یہ میڈیکل وہ میڈیکل، یہاں وہاں، کٹک بھبنیشور، کہاں نہیں بچوں کو لے کے پریشان ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کا زندگی بچ جائے گا، کم سے کم بچہ صحت مند ہو جائے گا۔ ماں باپ کے دل میں خوف رہتا ہے کہیں اولاد مر نہ جائے، کہیں اولاد ختم نہ ہو جائے، دنیا سے چلا نہ جائے۔ ماں باپ کو ڈر رہتا ہے، سارا ساز و سامان اس کے پیچھے لٹا دیتے ہیں، سارا مال و دولت لٹا دیتے ہیں بچوں کے پیچھے کہ میرا بچہ کس طریقے سے زندہ رہے، بیمار ہونے سے بچ جائے۔ شعر کیا پڑھتا ہے کہ میں تمہیں گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا، میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ تمہیں سردی سے بچانے کے لیے میں نے بھاری بھرکم پتھر اٹھائے کہ میرے بیٹے کو سردی نہ لگے۔ جو کچھ کمایا تیرے لیے کمایا، جو کچھ بچایا تیرے لیے بچایا۔ تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے نہ سردی کی پرواہ کی نہ میں گرمی کی پرواہ کی، دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور تم کڑیل جوان بن گئی ہو۔ پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال دیے، لیکن تیرے اوپر بہار آ گئی، میں جھک گیا، تم سیدھے ہو گئے۔ اب میری خواہش اور امیدیں پوری ہوئی کہ تم ہرے بھرے ہو گئے ہو۔ سوچا کہ اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزار لوں گا، مگر یہ کیا ہوا کہ تیری جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئی۔ تم اس لہجے میں مجھ سے بات کرتے ہو کہ میرا سینہ پھٹ جاتا ہے۔ اس انداز سے تو کوئی اپنے نوکروں کے ساتھ بھی بات نہیں کرتا۔ میں نے اپنی ساری امیدیں چھوڑ دی اور سمجھ گیا کہ میں تیرا باپ نہیں، میں تیرا نوکر ہوں۔ کم سے کم تو مجھے ہر دن روٹی کے ایک ٹکڑے دے دیا کر، نوکر ہی سمجھ کر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بوڑھا باپ اشعار سناتے سناتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب نظر پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو کر جو ہے آنسو ٹپک رہے تھے دامن مبارک میں۔ کتنی غمگین بات۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، غصے میں آئے، اٹھ کے اس کے بیٹے کو سختی کے ساتھ فرمایا، کیا فرمایا؟ انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال دولت سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔